السلام علیکم۔ پروگرام باب سخن کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ تقریباً 4-6 ہفتوں سے پروگراموں میں کچھ ناگے ہیں، کچھ کی ترتیب نہیں ہے، کچھ مس ہو رہے تھے، ہنگارہ نظر انداز ہوتا رہا، باب سخن کو بہت عرصہ سے ٹچ نہیں کر سکے، کتب نما میں کچھ چیزیں پیش کر دیں، کچھ رہ گئیں، اور وہ مذہب کے نام پر خون کتاب کا جو ہم نے شروع کرنا تھا سلسلہ، وہ بھی پینڈنگ چلا آیا، کیونکہ وہ ٹی آئی کالج والی تفصیل ہی ابھی بھی اس کا ایک حصہ باقی ہے۔ تو آج جو گزشتہ دنوں میں ہماری گفتگو چلتی رہی ہے فلسطین کے حوالے سے، امت مسلمہ کے اجتماعی اور مجموعی رجحانات اور ادبارات کے حوالے سے، اس حوالے سے جب بات چل رہی تھی تو ایک دوست نے بھجوایا یہ میسج کہ فلاں نظم جو ہے وہ پیش کی جائے اور سنائی جائے تحت اللفظ میں، اور ہمارے اپنے ذہن میں بھی آتا تھا وقتاً فوقتاً یہ خیال کہ در ثمین بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے منظوم اردو کلام ہے جو مجموعی شکل میں در ثمین کے نام سے چھپا ہوا ہے، اور عرصہ دراز سے ہے، اور ہم تو خیر اپنے بچپن میں جو لوریوں کے طور پر ہمارے ہی کیا بلکہ سارے بچوں کے ہی وہ یہ سکھائی جاتی تھی کہ کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو۔ تو بالکل اسی تسلسل میں آج چونکہ 2 دن بعد یہ ہوتی رہی ہے کہ اس وقت جو چیزیں وہ اڈاپٹ کر چکے ہیں اور جن چیزوں کو اختیار کیا جا چکا ہے مجموعی طور پر، اس میں جو اس زمانے کی ہدایت ہے اس کو قبول نہ کرنا، اس کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے بے اعتنائی برتنا، اور پھر اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرنا، وہ ہے جو پھر پلٹ کے آتا ہے، کیونکہ اصولی بات یہ ہے کہ یا تو بانی جماعت احمدیہ واقعتاً خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یا پھر یہ نہیں ہے، درمیان میں تو کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے واقعتاً اس زمانے کے مسیح موعود اور امام مہدی بن کے آئے ہیں اور ہم یہ سمجھ کے ہی ماننے بیٹھے ہیں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ جو یہ باتیں کریں وہ پھر پوری نہ ہوں، یا وہ یہ ایک طرف باتیں کرتے رہیں اور اس کے پیرالل کچھ ہی اور طریقے سے دنیا اور نظام جو ہے وہ ترقی کر جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر جیسے وہ ہے نا پنجابی میں کہ 11ویں دا پتہ 12ویں والے دن لگتا ہے، ان کی باتوں کا پتہ آپ کو دیر سے لگا ہے۔ ایک جملہ تھا، ایک مصرع تھا، جس کی بنیاد پر 125 سال تک یہ جھوٹا الزام سننے کو پڑا، ہمیشہ ہمیں سننا پڑا کہ قادیانی تو جہاد کے منکر ہوتے ہیں جی۔ اب وہ کس طرح کے جہاد کے منکر ہوتے ہیں جس کے اب آپ سارے خود منکر ہو بیٹھے ہیں؟ جہادی تنظیموں اور جہادی دھڑوں نے جو فساد برپا کیا نام جہاد کا رکھ کے، اس کے خلاف جو آپ کی آرمی اور افواج پاکستان نے آپریشن لانچ کیے، ان کا نام رد الفساد رکھا۔ جنگ کن کے ساتھ تھی؟ جہادی دھڑوں کے ساتھ۔ تو اس فساد کو جو بنام جہاد آپ میں جاری ہو چکا تھا، اس کو انہوں نے حرام کیا تھا۔ حرام انہوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہوا تھا اس کی کیسے تشریح تھی۔ آج یہ نظم میں پڑھ دوں، لیکن حسن اتفاق سے دائیں طرف والے پیج پہ شان احمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے 4 شعر اور بھی موجود ہیں، ان میں سے بھی میں پیش کر دوں کہ زندگی بخش جام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ اب یہ احمد آج صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صفاتی نام ہے، جس سے وہ تلبیس کرتے ہوئے بدنیتی کے ساتھ اس سے بانی جماعت احمدیہ لے کے مراد پھر کہتے ہیں کہ جی ان کا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستاں کلام احمد ہے، اور ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو،
جس نے آنا تھا، جس کو آسمان پہ بٹھائے ہوئے ہیں، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ اس یعنی اتفاقاً بھی تھا، بلکہ حسن اتفاق سے یہ چونکہ پہلے آیا اس لیے میں یہ پہلے پیش کر دی۔ اشاعت دین بزور شمشیر حرام ہے، یہ نظم ہے جناب۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، یعنی جب خدا تعالیٰ نے اتارا ہے تو اب اس کے پیرالل اور اس سے ہٹ کے اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ کیوں بھولتے ہو تم یضع الحرب کی خبر، کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرما رہے ہیں کہ وہ جنگوں کو روک دے گا۔ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا، جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا۔ جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا۔ پیویں گے ایک گھاٹ پر شیر اور گو سپند، یعنی بکری اور شیر ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ کھیلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف و بے گزند، یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا۔ بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا، یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا۔ یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ ایک معجزہ کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ ایک معجزے کے طور پر یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ القصہ یہ مسیح کے آنے کا ہے نشاں، کر دے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں۔ ظاہر ہیں خود نشاں کے زماں وہ زماں نہیں، یعنی اب وہ زمانے وہ نہیں رہے۔ اب قوم میں ہماری وہ تاب و تواں نہیں، اب تم میں خود وہ قوت و طاقت نہیں رہی۔ وہ سلطنت وہ رعب وہ شوکت نہیں رہی، وہ نام وہ نمود وہ دولت نہیں رہی، وہ عزم مقبلانہ وہ ہمت نہیں رہی، وہ علم وہ صلاح وہ عفت نہیں رہی، وہ نور اور وہ چاند سی طلعت نہیں رہی، وہ درد وہ گداز وہ رقت نہیں رہی۔ خلق خدا پہ شفقت و رحمت نہیں رہی، دل میں تمہارے یار کی الفت نہیں رہی۔ حالت تمہاری جاذب نصرت نہیں رہی، ہمک آ گیا ہے سر میں وہ فتنت نہیں رہی، کسل آ گیا ہے دل میں جلادت نہیں رہی۔ وہ علم و معرفت وہ فراست نہیں رہی، وہ فکر وہ قیاس وہ حکمت نہیں رہی۔ دنیا و دین میں کچھ بھی لیاقت نہیں رہی، اب تم کو غیر قوموں پر سبقت نہیں رہی، اب تم کو غیر قوموں پہ سبقت نہیں رہی۔ وہ انس و شوق وہ وجد و اطاعت نہیں رہی، ظلمت کی کچھ بھی حد و نہایت نہیں رہی۔ ہر وقت جھوٹ سچ کی تو عادت نہیں رہی، نور خدا کی کچھ بھی علامت نہیں رہی۔ سو ہے گند دل میں طہارت نہیں رہی، نیکی کے کام کرنے کی رغبت نہیں رہی۔ خانے تہی پڑا ہے وہ نعمت نہیں رہی، دین بھی ہے ایک قشر حقیقت نہیں رہی۔
مولا سے اپنے کچھ بھی محبت نہیں رہی، دل مر گئے ہیں نیکی کی قدرت نہیں رہی، سب پر یہ ایک بلا ہے کہ وحدت نہیں رہی، ایک پھوٹ پڑ رہی ہے مودت نہیں رہی، تم مر گئے تمہاری وہ عظمت نہیں رہی، صورت بگڑ گئی ہے وہ صورت نہیں رہی، اب تم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی، بھید اس میں ہے یہی کہ وہ حاجت نہیں رہی، اب تو کوئی تم پہ جبر نہیں غیر قوم سے، کرتی نہیں ہے منع صلات اور صوم سے، ہاں آپ تم نے چھوڑ دیا دین کی راہ کو، عادت میں اپنی کر لیا فسق و گناہ کو، اب زندگی تمہاری تو سب فاسقانہ ہے، مومن نہیں ہو تم کہ قدم کافرانہ ہے، اے قوم تم پہ یار کی اب وہ نظر نہیں، روتے رہو دعاؤں میں بھی وہ اثر نہیں، کیوں کر ہو وہ نظر کہ تمہارے وہ دل نہیں، شیطان کے ہیں خدا کے پیارے وہ دل نہیں، تقوی کے جامے جتنے تھے سب چاک ہو گئے، جتنے خیال دل میں تھے ناپاک ہو گئے، کچھ جو نیک مرد تھے وہ خاک ہو گئے، باقی جو تھے وہ ظالم و سفاک ہو گئے، اب تم تو خود ہی مورد خشم خدا ہوئے، اس یار سے بشامت عصیاں جدا ہوئے، اب غیروں سے لڑائی کے معنی ہی کیا ہوئے، تم خود ہی غیر بن کے محلے سزا ہوئے، سچ سچ کہو کہ تم میں امانت ہے اب کہاں، وہ صدق اور وہ دین دیانت ہے اب کہاں، پھر جب کہ تم میں خود ہی وہ ایمان نہیں رہا، وہ نور مومنانہ وہ عرفان نہیں رہا، پھر اپنے کفر کی اے خبر قوم لیجئے، پھر اپنے کفر کی خبر اے قوم لیجئے، آیت علیکم انفسکم یاد کیجئے، ایسا گماں کہ مہدی خونی بھی آئے گا اور کافروں کے قتل سے دین کو بڑھائے گا، اے غافلو یہ باتیں سراسر دروغ ہیں، بہتان ہیں بے ثبوت ہیں اور بے فروغ ہیں، یارو جو مرد آنے کو تھا وہ تو آ چکا، یہ راز تم کو شمس و قمر بھی بتا چکا، اب سال 17 بھی صدی سے گزر گئے، اس زمانے میں 14ویں صدی کے سر پر آنے کا جو وعدہ تھا، اب سال 17 بھی صدی سے گزر گئے، تم میں سے ہائے سوچنے والے کدھر گئے، تھوڑے نہیں نشاں جو دکھائے گئے تمہیں، کیا پاک راز تھے جو بتائے گئے تمہیں، پر تم نے ان سے کچھ بھی اٹھایا نہ فائدہ، منہ پھیر کر ہٹا دیا تم نے یہ مائدہ، یعنی جو کھانا اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا دسترخوان، بخلوں سے یارو باز بھی آؤ گے یا نہیں، خو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں، باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں، حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں، اب عذر کیا ہے کچھ بھی بتاؤ گے یا نہیں، مخفی جو دل میں ہے وہ سناؤ گے یا نہیں، آخر خدا کے پاس بھی جاؤ گے یا نہیں، اس وقت اس کو منہ بھی دکھاؤ گے یا نہیں، تم میں سے جس کو دین و دیانت سے ہے پیار، اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار، لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے، اب جنگ اور جہاد حرام اور کبیح ہے، ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا۔ یہ 1902 کی چھپی ہوئی ہے، اور در ثمین ہم اب دوستوں کو تحفہ دیتے ہی رہتے ہیں، تو ہمارے دوست جو اب ایسی باتوں کو الزام بھی شاید سمجھتے ہوں، لیکن ہمیں پتہ ہے اور ہم پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ یہ آج سے 10-15 سال پہلے جب یہ کتاب در ثمین ضیاء الدین یوسف زئی کو میں نے تحفہ دی، تو بعد میں کبھی ٹیلی فون پہ بات ہوئی تو یہی جہاد حرام ہے کے حوالے سے
احمدی جہاد کو حرام سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ در سمین آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہے، تو نکالی، دیکھی، اور یہ نظم میں نے فون پہ ان کو پڑھ کے سنائی اور وہ ادھر سے دیکھتے جا رہے تھے. تو جب اینڈ پہ یہ سن اشاعت آیا اس کا 1902، تو میں نے کہا کہ یہ حکم سن کے اب جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا، اور ایک معجزہ کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے. تو میں نے کہا ضیاء الدین صاحب یہ دیکھ لیں، یہ 1902 کی یہ نظم ہے، اور 1902 سے لے کے آج تک، یعنی اس وقت 2010-12 کی بات ہے، ایک بھی جہاد اور ایک بھی جنگ غیروں کے مقابلے پر اگر مسلمان جیتے ہیں تو مجھے بھی بتائیں. تو کہتے ہیں یہ تو پیش گوئی واقعی پوری ہوئی. یعنی پریکٹیکل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ آپ جہاد لیے پھر رہے ہیں، اور 100 سال ہو گیا آپ کو، ایک دفعہ بھی جہاد آپ کو خدا تعالیٰ کی تائید کے ساتھ نصیب نہیں ہو رہا. ایک دفعہ بھی جہاد میں اللہ تعالیٰ کی نصرت معجزانہ اور اعجازی نشان کے ساتھ آپ کے لیے ظاہر نہیں ہو رہی. ان حالات میں ہم کب تک، مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ جی وہ ذرا ملتی جلتی سی بات ہونی چاہیے. کوئی ملتی جلتی بات نہیں ہونی چاہیے. جو فیکٹس ہیں، آپ کے پاس فیکٹ شیٹ کوئی نہیں ہے. آپ کی نسلوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم صرف 125 سال پہلے سوچ لینے اور سوچے ہوئے اور خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو مان لینے کے جرم کی سزا آپ کے ہاتھوں بھگت رہے ہیں. ورنہ اب اگر جہاد حرام نہیں ہے تو یہ رد الفساد جو ہے اس کا جہاد کا نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو اب آپ پروگرام آئینہ کی گفتگو سمجھ لیں یا باب سخن کے حقیقی سخن سمجھ لیجئے. فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنی امان میں رکھے. انشاءاللہ اب کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتب نما پروگرام میں باقی ماندہ مضمون ڈاکٹر پرویز پروائز صاحب کا پیش کر کے پھر جو اس کے بالکل مد مقابل پچھلی جو 1-2 صدیاں مسلمان جو ہیں وہ جہاد اور شمشیر اور تلوار کے زور سے اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، اس پہ مودودی ازم کے فلسفے کے اوپر جو گفتگو ہے وہ مذہب کے نام پر خون کی صورت میں وہ کتاب کا حصہ شروع کر دیں گے. اللہ ہماری پیش کرنے اور مکالمہ کرنے کی استطاعت اور طاقت اور اس کے لیے جو قوت درکار ہیں ان میں بھی توفیق عرضاں فرمائے، اور آپ لوگوں کے سماعتوں اور ذوق شنید میں ایک آشنائی اور ایک کنسسٹنسی اور جڑا رہنے کی کیفیت پیدا فرمائے، کیونکہ مزہ کہنے کا جب ہے، ایک کہے تو دوسرا سمجھے. فی امان اللہ. السلام علیکم.